اتنا لیفٹسٹ طبقہ کے انگیسٹ کیوں ہیں؟ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کبھی ملک کا نام بدنام نہیں ہوا، کبھی کوئی بچے کے ساتھ زیادتی کا واقعہ سامنے نہیں آیا، کبھی کسی قسم کی ایسی چیز جس کی وجہ سے ہم شرمندہ ہوں وہ نہیں ہوئی؟ آپ کا پوائنٹ آف ویو؟ آئی تھنک لیفٹ کا پاکستان میں ہونا ہی پاکستان کے لیے بہت شرمندگی کی بات ہے. دیر از نو ریزن کہ لیفٹ کی کوئی سوچ پاکستان میں ایگزسٹ کرے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، اوبیسلی شخصی آزادیاں ہیں، لیکن میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ہولسٹک سسٹم موجود ہو اور آپ لیفٹ کے سسٹمز، مارکسزم بنیادی طور پہ، جب آپ اس کی بات کر رہے ہوں کہ پاکستان میں وہ ہونا چاہیے، اس کا کوئی بھی آف شوٹ ہو جائے، کمیونزم ہو جائے، سوشلزم ہو جائے، لیفٹ کے تو یہی آئیڈیاز ہیں. اب میرے لیے یہ حیرت کی بات ہے کہ یہ کہنا کہ ان لوگوں نے کیا، جو آپ نے لسٹ گنوائی ہے، کہ کبھی ان کی طرف سے کیا نہیں ہوتا. کبھی ان کی طرف سے کسی بچے کے ساتھ زیادتی کا بچے واقعہ کے سامنے ذاتی نہیں آتا، ٹھیک کبھی کسی معاملے کے اوپر احتجاج میں پاکستان بدنام نہیں ہوتا. بدنام میں نہیں کہہ ہوتا. رہا، یہ سوال مجھے آئے ہیں، میں نے نہیں بالکل کہا گیا کہ یہ آپ سے پوچھا جائے. بالکل. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ لیفٹ والے ہوں یا لبرلس ہوں، دونوں ہی، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ جو پاکستان میں یا اس مسلمانوں کے اندر جو انتہا پسندی پائی جاتی ہے وہ سرے سے بات غلط ہے. وی ڈونٹ میک دیٹ کلیم. ہم کہتے ہیں کہ یس، ہمارے ہاں انتہا پسندی پائی جاتی ہے، ہم باقی دنیا کے لوگوں کی طرح لوگ ہیں. فرق یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کسی کو اکنامکلی اوپریس کر دیتے ہیں تو لوگ زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. ٹھیک، ہمارے لوگ اس جو زندگی کا پیکج ان کو ملا ہے، جہاں پہ بچپن سے لے کر قبر تک صرف ضلالت ہے، وہ ادارے جو اس کی عزت نفس کو قائم رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جس میں عدالت ہے، تھانہ ہے، وہاں اس کی عزت نفس کی تذلیل ہوتی ہے. وہ ہر چیز پہ ٹیکس پے کر کے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مرتا ہے. اس کے باوجود اگر بائیں لارج وہ پرامن ہے پاکستان میں، بائیں لارج پرامن ہے، تو اس کے پیچھے وجہ اس کی ریلیجن ہے. یہ ریلیجن کا آپ یہ ایک دفعہ نکال کے دیکھ لیں پاکستان میں کیا ہوگا، آپ کو لگ پتہ جائے گا. جیسے 5G کے ٹاورز جلانا شروع کیے تھے نا UK اور یورپ میں لوگوں نے، وہ کام سٹارٹ ہوگا جب یہ کرونا کی خبر آئی تھی کہ کرونا 5G کے ٹاور سے پھیلتا ہے. پہلی بات تو ایک یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ کیا یہ ایکسٹریمزم اور یہ انتہا پسندی صرف ہمیں پائی جاتی ہے؟ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کو ایک کمپیریبل دینا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں کا انتہا پسند کہلاتا ہے. ہم مسلمانوں میں اگر کوئی دہشت گرد پیدا ہو جائے تو وہ دہشت گرد کہلاتا ہے. لیفٹیز میں وہ ان کا ڈکٹیٹر کہلاتا ہے. وہ لینن ہو، وہ اسٹالن ہو، ٹروسٹ کی اور کسی کا آپ شروع کر دیں، وہ ان کا جو ریاست کا سربراہ ہے وہ کہلاتا ہے. لبرلز میں وہ پریزیڈنٹ کہلاتا ہے، وہ پرائم منسٹر کہلاتا ہے. بڑی زبردست کتاب ہے، چھوٹی سی، رول آف لا، لارڈ ٹام بنگم کی، چیف جسٹس آف یونائٹڈ کنگڈم رہی ہیں، ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی اب، جس میں وہ ٹیررزم کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اینی وائلنس دیٹ ٹیکس پلیس آؤٹ سائڈ رول آف لا از ٹیررزم. کہ رول آف لا کے باہر جو بھی وائلنس ہے وہ دہشت گردی ہی ہے. اور اسی کتاب میں نیچے جا کے کہتے ہیں کہ عراق میں جو جنگ ہوئی تھی یہ رول آف لا میں نہیں تھی، رول آف لا کے باہر تھی. یعنی کہ بٹوین دا لائنز وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور میرا اپنا ملک اور یہ جتنے باقی جو ایلائز تھے ان سب نے دہشت گردی کی ہے. ویئر از دا کمپیریزن کہ ایک دیوانہ اٹھ کے کسی چرچ پہ حملہ کر دیتا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں کہ اس نے جرم کی سزا ملنی چاہیے. آپ کے اس کو کیا نام ہے، اوباما کو تو نوبل پرائز ملا ہوا ہے، ہمارے کسی ایکسٹریمسٹ کو کبھی ملا؟ یہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. دنیا میں جتنی دہشت گردی لیفٹیز نے کی ہے، سینٹرل ایشیا کو انہوں نے غلام بنا کے رکھ دیا. جتنی لبرلز نے کی ہے، پوری دنیا میں آگ لگا دی. پوری دنیا میں کوئی جنگ اس وقت ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہمارا لبرل نہ ہو. آپ اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں ایک ان پڑھ آدمی سے جس کو کسی نے بتایا ہے کہ تمہارے مذہب کی توہین ہوئی اور اس نے پتھر اٹھا کو کسی کو مارا، جس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں. نوبل پرائز نہیں دیتے اس کو، کہتے ہیں اس کو جیل میں ڈالو. اور جو ان سرکمسٹانسز میں رہ رہا ہے، جو اکانومی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی ذہن میں رہا ہے، صرف پڑھا لکھا نہیں بلکہ ساتھ ساتھ یہ کہ اس کو روٹی کے لالے بھی پڑے میں. جی پلیز. تو اس لیے یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. باقی کیا لیفٹیز کی طرف سے دہشت گردی نہیں ہوتی؟ کہ BLA والے کیا دہشت گرد نہیں ہیں؟ سیلف ڈکلیئر خود کو کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں، اور ساتھ ہی وہ لیفٹ کی پولیٹکس کو بھی پیشگین رکھتے ہیں. وہ شہری کیا نام تھا اس کا جس نے کراچی میں یونیورسٹی میں دہشت گردی کی تھی، خود کو ہی دھماکہ کیا تھا، دیر واز ون آف، اس کی تو جسٹیفیکیشن دینے آ گئے تھے پاکستان کے سیکولرز. ایون لبرلز بھی، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ سوشلسٹ تو اگر کر رہے ہیں نا لیفٹ والے، ایون لبرلز بھی کہ نہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کے پیچھے کیا ہے. TTP والا دہشت گردی کرتا ہے، کبھی آپ کی طرف سے پوڈ کاسٹ یہ ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کو تو ہم دہشت گرد کہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں. پاکستان میں اس وقت دہشت گردی جو آرگنائزڈ ٹیررزم اس وقت جو ہو رہا ہے وہ سیکولر ہو رہا ہے. وہ BLA، اس میں انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز شامل ہیں. سسٹمیٹک اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اداروں کے خلاف ہو رہا ہے. پاکستان، افواج پاکستان، ٹھیک ہے سیاسی ان کی جو سرگرمی ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں، میں بھی اس چیز پہ خوش نہیں ہوں، لیکن بہرحال ایک فوجیوں کی چوکی ہے، وہاں پہ سپاہی ہیں، دن رات وہ اپنا کام کر رہے ہیں. آپ اس پہ حملہ کر دیں، آپ یونیورسٹیز پہ حملہ کر دیں،
اس کے پیچھے آپ لوگ جسٹیفیکیشن ڈھونڈنا شروع، پھر کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ اصلی والے سوشلسٹ نہیں ہیں. تو ہمیں بتائیں نا کہ اصلی والے لیفٹیز دنیا میں کہاں ہوئے ہیں. جس ملک کی بات کریں آپ کو بتایا جائے کہ دنیا کے ہر ملک میں مارکسزم ناکام ہوا ہے، آگے سے جواب آتا ہے نہیں وہ اصلی والے نہیں تھے. ویئر آر دی اصلی والے، تاکہ ہم ان کے بارے میں بات تو کر سکیں کم سے کم.